جنرل طارق صاحب پہلے آپ سے آغاز کر لیں. امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں ایک ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے وہ عام طور پر اس کو بینیفٹ ہی کرنا چاہیے, بینیفٹ ہوگا پاکستان کا, لیکن ماضی ہمارا عجیب ہے, اتار چڑھاؤ والا. 25 سال سے وہ انڈیا کو بلڈ کر رہے تھے. بل کلنٹن کے وزٹ کے بعد وہ ایک انہوں نے اپنے نیکسٹ اسٹیپ ان بائی لیٹرل پارٹنرشپ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا انڈیا کے ساتھ. اس کے بعد پاکستان کو انہوں نے ڈمپ کر دیا اور انڈیا سے جپی ڈال لی. اب انہوں نے مودی سے لڑائی کر لی, مودی کو ڈمپ کر کے ہمیں دوبارہ امبریس کر رہے ہیں. آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے. ہمارے یو ایس کے تعلقات میں اتراؤ چڑھاؤ آتے رہے اور کبھی بہت ہم جیسے موسٹ فیورٹ نیشن بن گئے جب جہاد یو ایس ایس آر کے خلاف ہو رہا تھا, اور انہیں پتا تھا کہ پاکستان نیوکلیر طاقت بننے جا رہا ہے, اور پریزیڈنٹ آف امریکہ خود سائن کر کے دیتا تھا کہ وہ بننے نہیں جا رہا, وہ نیوکلیر پروگرام کو پرسو نہیں کر رہے تھے جب ان کے انٹرسٹ ہمارے سے ان لائن تھی. تو لیسن یہ ہے کہ پرسنالٹی تو ٹھیک ہے بڑا رول پلے کرتی ہیں, جیسے فیلڈ مارشل کی ہے, شہباز شریف صاحب کی ہے, بڑی پرو ایکٹیو سی بات چیت وہ کرتے ہیں, لیکن میٹر الٹیمیٹلی نیشنل انٹرسٹ کرتی ہیں. تو ٹرمپ صاحب کی انٹرسٹ اس وقت کیا ہے پاکستان میں؟ ایک تو آپ نے بڑا ہائی لائٹ کیا, ہائیڈرو کاربن ہے. وہ کہتے ہیں یہاں اتنے زیادہ ریزروائر ہیں, شاید پاکستان انڈیا کو آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. پھر آپ نے کریٹیکل منرل کی بات کی, ریئر ارتھ میٹل کی بات کی. ہمارا گلگت بلتستان, میں بلوچستان کا شاہد ہوں, میں سینئر آفیسر کے طور پہ رہا ہوں, وہ بھرا ہوا ہے. آپ نام لیں مائن اینڈ منرل کا, وہ وہاں سے ملتا ہے. اور پھر جیسے آفیشلی اسٹیٹ کیا گیا کہ پاکستان کا 68% مائن اینڈ منرل سے بھرا ہوا ہے. دیکھیں تو یہ ان کی اکنامک انٹرسٹ ہے, اور یہ صدی بھی جیو اکنامکس کی ہے. بلوچستان میں مائنز ریکوڈک کے علاوہ خوددار والی جو پوری بیلٹ ہے وہ کہتے ہیں آئل اینڈ گیس رچ ہے کیونکہ ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی. مجھے وہاں بتایا گیا, آفیشلی بتایا گیا کہ اتنا یہاں آئل اینڈ گیس ہے کہ اگر مڈل ایسٹ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں, اتنا ہی رچ ہے. میں نے ایسی جگہ بھی دیکھی وہاں کولو میں, جہاں مری وہ کنٹرول تدڑی میں, کہ زمین پہ آپ آگ لگائیں تو دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ سرداروں نے اپنی منوپلی مچائی ہوئی ہے. ابھی بھی وہ گورنمنٹ آف بلوچستان بھی ایریا سے ایریا بنانا چاہتی ہے. 2 ججز نے اسٹے دیا ہوا ہے, 4-5 مہینے ہو گئے, اور ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. تو ایسے عناصر جو ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہو, ملک کی سیکورٹی کو اس کو اسٹرینتھن نہ کریں, ہمیں ان کو آڑے ہاتھوں سے لینا چاہیے. امریکہ آئے گا آن شور کے لیے, کیونکہ آف شور میں ان کا انٹرسٹ بڑا واضح ہے. آف شور میں وہ جانا چاہتے ہیں, جہاں کیکڑا 2 کا ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا وہ آگے سکسیسفل نہیں ہوا. اس بیلٹ میں بھی کہتے ہیں بہت آئل ہے, بڑا آئل ہے. دیکھیں جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ آلموسٹ 70% آف پاکستان مائن اینڈ منرل ریئر ارتھ میٹل سے بھرا ہوا ہے, دیٹ مین پورا پاکستان ہی اس میں ہے. اور بلوچستان کو تو چپا چپا ہے وہاں. لیکن آپ وہاں جپسم لیں, گرینائٹ لیں, آئل لیں, گیس لیں, سونا لیں, تانبا لیں, کول لیں, آپ نام لیں, وہاں چیز موجود ہے, لیکن ہم اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے. امریکی کمپنیاں آئیں گی, آپ کی توقع کیا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں انویسٹمنٹ $500 ملین کی تو آپ سے وہ ایم او یو سائن کر کے چلے گئے ہیں. اب ہمیں کرنا یہی چاہیے. ریکارڈ ایک اسپیسیفک ہے, باقی ایریاز میں ابھی نہیں, ابھی ریکارڈ ایک جی مطلب شروعات ہو چکی ہے. ہمیں آج جیسے مل رہے ہیں, جیسے آپ نے انٹرو میں کہا عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب. دیکھیں شہباز شریف سے وہ علیحدہ ملاقات کر چکے ہیں. جب عرب کے 7 ملکوں کے لوگ ملے, ہمارے پاس شہباز شریف صاحب تھے, ان سے ملے, اسحاق ڈار صاحب سے ملے, فیلڈ مارشل سے لنچ سے 1-on-1 ملاقات, وہ تو پہلے ہوئی نا. آپ دیکھیں ملازمتوں کے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کبھی ادھر ہو رہی ہیں, کبھی ایس سی او میں ہو رہی ہیں, کبھی سعودی عربیہ میں ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ ہماری سیاسی عسکری قیادت اکٹھی ہے. دیکھیں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ ہم نے غلطیوں سے سیکھ کے آگے چلنا ہے, اور چاہے سیاسی قیادت ملے, عسکری قیادت ملے, پاکستان کی انٹرسٹ آگے رکھنی چاہیے اور اس کو کیپٹلائز کرنا. جتنا ہم گین کر رہے ہیں اتنی انڈیا کی سپیس کم ہو رہی ہے. ڈاکٹر طارق صاحب سے پوچھیں. ڈاکٹر طارق صاحب آپ کی کیا توقعات ہیں؟ بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہوگی, اور پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے, کیا امکانات؟ جی ناصر صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی بھی ملک کے ساتھ انکلوڈنگ امریکہ بالخصوص اگر تعلقات میں پہلے سے زیادہ گرم جوشی آ رہی ہے یا بہتری آ رہی ہے تو اسے خوشائند قرار دینا چاہیے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ شکوک و شبہات کے ایلیمنٹ وہ نہیں ڈھونڈنے چاہیے. پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم ان تعلقات کو لیں گے, اور خوشائند ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے. جنرل صاحب نے ایک دوسرے اینگلس کی اس کی بات کی ہے, لیکن اگر آپ پولیٹیکل دیکھیں تو مارکہ حق کے بعد پاکستان کی پوری دنیا کے اندر جو ایک اسٹریٹجک گین کی ہے پاکستان نے, وہ بڑا ایویڈنٹ ہے. اور وہ صرف امریکہ میں نہیں, ہماری جن جن ممالک کے ساتھ آپ ہمارے مڈل ایسٹ میں دیکھیں, آپ ایران کے ساتھ دیکھیں, بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیں, پوری دنیا میں ایک امپیکٹ آیا ہے. اور پاکستان کو پوری دنیا نے ایک ریجنل پیس سٹیبلائزر کے طور پہ بھی مانا ہے, اور ایک ایسے ملک کے طور پہ مانا ہے جو جارحیت پر تو یقین نہیں رکھتا, لیکن اگر اس کے خلاف جارحیت ہو تو اس کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے, اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو
عددی اعتبار سے بھی، میں ویپنری کی بات کر رہا ہوں، سائز کے اعتبار سے، ہر حوالے سے انڈیا ہم سے بہت یعنی کہ اسٹرینتھ رکھتا تھا. لیکن اللہ کے فضل سے جو آپ نے جس جرأت اور استقامت کے ساتھ مارکا حکموں نے جواب دیا، اس سے آپ کی ایک پوزیشن جو ہے وہ مانی گئی ہے. اور اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے اب آپ کی پوری دنیا میں جو آپ کی پلیسمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی ہے، پہلے سے آپ کی رینکنگ میں اضافہ ہوا ہر اعتبار سے. یہ تو ایک بات ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن دوسری بات یہ ہے دیکھیں نا آپ تو فارن پالیسی میں آپ کا 2-3 بڑے سینٹرل پلرز ہیں. کشمیر سر فہرست آ جائے گا. اب انڈیا والی آپ نے جنگ کا حوالہ دیا تو انڈیا کے ساتھ ہمارا جو واٹر ٹریٹی ہے وہ واٹر ٹریٹی انہوں نے ہیلڈ ان بیس کی ہوئی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں امریکہ سے تعاون چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ دے اس مسئلے کے اوپر. تو بڑے دو امپورٹنٹ ایریا افغانستان سے جو دہشت گردی آ رہی ہے پاکستان، انڈیا اس کو سپورٹ کرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں بالکل دوسری اپنی گفتگو کے حصے میں بالکل ادھر ہی آ رہا تھا کہ ایک تو یہ پوزیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس خطے میں بھی دیکھیں تو پاکستان کو امریکہ جیسے اچھے دوستوں کی ضرورت ہے، اور اس میں چند چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے کشمیر کی آپ نے بات کی تو انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو ایک انٹرنیشنل سے ریجنل اور اس کے بعد جو ہے بائی لیٹرل ایشو کہنا شروع ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد 2019 میں جس طرح اس نے کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. آج دوبارہ وہ مسئلہ جو ہے پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے اور دوبارہ اسے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس کا سیٹل ہونا جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بہت ضروری ہے. آخری بات جو آپ نے کی نا ڈاکٹر صاحب یہاں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. آج ہی کے دن 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی اور لداخ کو انہوں نے مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دے دیا تھا. آج لداخ میں کوئی 4-5 ڈیتھس ہو گئی ہیں اور 70 کے قریب لوگ زخمی ہیں. پروٹیسٹ کر رہے ہیں امریکی وہ اپنی انڈین گورنمنٹ کے. جی بالکل. دیکھیں یہ اپرائزنگ تو ہوگی اگر آپ لوگوں کے جذبات کو یا لوگوں کے احساسات کو جو کہ ڈیکیڈ سے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، انہیں اس طرح جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے طور پہ دبانے کی کوشش کریں گے تو اس طرح نہیں ہوتا. کاغذوں میں آپ لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ دبا نہیں سکتے. اب کے پی کے بلوچستان کے ساتھ جو اس وقت بلوچستان میں اس وقت پاکستان کی جو سچویشن افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے ہے کہ افغانستان ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ تجارتی روابط بڑھیں، اچھے تعلقات ہوں اور ہمارا وہ ایک پڑوسی ملک ہے. لیکن وہاں سے جو سرزمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے ٹیررزم میں کے پی میں اور بلوچستان میں BLA کی شکل میں، وہ سارا انڈیا سپانسرڈ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ طالبان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے وہاں پہ کوئی 28 کے قریب جو ہے وہ ان کی جو آپ یہ کہیں گے جو چھوٹی ایمبیسیز ہوتے ہیں، کونسل خانے وہ جو ہے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں، جو ہمارا 2000 کے قریب بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، 2000 کلومیٹر لمبا بارڈر. تو وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا سلسلہ، بلکہ ابھی تک وہ جاری و ساری ہے. ہمارے کے پی کے اندر بالخصوص کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہوں کہ دہشت گردوں کے لیے سیف ہیون ہے. یہ سارے بارڈر کراس کرتے ہیں، انفلٹریٹ کرتے ہیں، پھر یہاں پہ وارداتیں کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں. گئے ہیں سردار صاحب وہاں پہ گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں امریکہ کا بڑا اسٹریٹجک رول ہے یہاں پہ کہ وہ اپنا رول پلے کرے. وہ انہیں بھی بتائے، انہوں نے بگرام کی بات کی ہے، وہ ان کا اور اپنا معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر اپنا کوئی ایسا کمنٹ نہیں دیں گے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں. صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. ولید اقبال صاحب، آپ اس دورے کو کتنی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 2 ہمارے صوبوں کے اندر جو صورتحال ہے، میں کچھ عرصہ پہلے چیف منسٹر کے پی کا انٹرویو کرنے گیا ہوا تھا، تو وہاں جو شکایات ہمیں سننے میں ملی کہ جو زیادہ تر اسلحہ یہ جو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں افغانستان کے راستے پاکستان آتے ہیں، وہ امریکی اسلحہ ہے. وہ اسلحہ جو امریکی چھوڑ کے گئے جاتے ہوئے، اس کے اندر ان کے پاس وہ تھرمل امیجنگ ڈیوائسز ہیں، نائٹ ویژن گوگلز ہیں، وہ لانگ رینج وہ ان کے پاس وہ گنز آ گئی ہیں. تو وہ دور سے وہ چوکیوں پہ پہلے گولیاں برساتے ہیں، پھر وہ ہلا بولتے ہیں اور وہ تباہی پھیر کے چلے جاتے ہیں، جس میں ہمارے بچوں کی شہادت ہو رہی ہے، اس قوم کے بچوں کی. تو دیر آر مینی امپلیکیشن جہاں پہ جا کے آپ کو یہ کویسچن ریز کرنا چاہیے واشنگٹن میں. جی بالکل کرنا چاہیے جی. لیکن اس سے پہلے میرے خیال اب تو ماشاءاللہ اتنے فین فیئر کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں یہی اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن جو سب سے بڑی تفصیل جس کو بہت زیادہ جو ہے جس کو جو نمایاں طور پہ اور بار بار جس کا ذکر آتا ہے وہ یہی ہے نا کہ ایک ملک کے خلاف جارحیت دوسرے ملک کے خلاف بھی جارحیت تصور کی جائے گی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی اب سعودی عربیہ اس قسم کے اٹیکس کو جو پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں اور وہ کراس بارڈر ہی سمجھ لیں کیونکہ ادھر سے ہی وہ اسلحہ آ رہا ہے نا، تو اب سعودی عربیہ اس کو افغانستان کو کس طرح ٹریٹ کرے گا، وہ ایک اہم سوال ہے. لیکن میں اس کو پاک کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کا سوال تو امریکہ کے بارے میں ہے. میرے نزدیک اور پاکستان کی تاریخ جو رہی ہے
تعلقات کی، امریکا پاکستان تعلقات کی جب سے پاکستان بنا ہے، اس میں، اور چونکہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل رہا ہے کہ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا جو ہے چیئرمین رہا ہوں، تو اس میں بہت سی محفلوں میں گفتگو ہوتی رہی، اور ہماری اعلیٰ قیادت ملٹری کی بھی یہ کہتی رہی ہے کہ پاکستان جو ہے تاریخی طور پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جی ہم امریکنز کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے تو ہمارے آپ کے دو ہی تعلقات رہے ہیں، دو ہی قسم کے تعلقات، یا دا موسٹ allied آف allies کہ قریب سے قریب تر دوست، یا دوسرے اپوزٹ اینڈ پہ موسٹ سینکشنڈ کنٹری. تو بس ان دو ایکسٹریمز پہ ہی وہ تعلقات رہے ہیں. اب یہ ملاقات یا یہ گفتگو، صدر ٹرمپ کی ایک بات ہے، وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، اور ویسے حالیہ مہینوں میں تو ان کے نیک الفاظ ہی رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، نیک تاثرات ہی رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ان کی جو سابقہ صدارت تھی تو اس میں تو انہوں نے آتے ہی پاکستان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، اور وہ کسی وقت بھی ایک طرف سے دوسری طرف پہ پلٹ سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے اور آزمائش ہو سکتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ کوئی کسی بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا. یہ آپ کا خدشہ جو ہے یہ بجا ہے ٹرمپ صاحب کے بارے میں، اور وہ کسی وقت بھی وہ پانسا پلٹ سکتے ہیں. جس دن انہوں نے دوبارہ مودی سے دوستی کر لی تو اس طرح کے بیانات دوبارہ دے سکتے ہیں. نہیں، مودی سے دوستی کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا نا، میں پہلے سے کہتا ہوں میں جوتشی نہیں ہوں کہ جی کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، لیکن میں مفروضے پہ بات کرتا ہوں کہ اگر ایک دم سے، جو بالکل بعید نہیں ہے ان سے، ایک دم سے کوئی سخت بیان یا سخت الفاظ استعمال کر لیں پاکستان کے بارے میں، یا کوئی سخت بات کر دیں پاکستان کی لیڈرشپ کے سامنے اور پھر آگے پریس کے سامنے بھی، میڈیا پہ بھی، جس طرح انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ کیا، جو اس کے یوکرین کے صدر ہیں، تو پھر ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا یا ہم کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. مثلاً میں اب دیکھیں، ایک ڈیولپڈ یا ایوالوڈ جمہوری نظام ہے، میں اس کی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ایک ارب پتی، وہ سابقہ بردر ان لا تھے عمران خان کے، لیکن ایک ارب پتی کو ایک بس ڈرائیور کے بیٹے نے الیکشن میں ہرا دیا تھا. میں آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوا تھا اس دن، وہ جو میئر بنے لندن کے، صادق خان. اب وہ ایک شہر کے میئر ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھ ملا کے صدر ٹرمپ سے بات کرتے ہیں. آج کے اخبار میں بھی یہی بات آئی ہوئی ہے، پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے پورا سلسلہ، کہ وہ ایک چھوٹے سے عہدے پہ ہیں لیکن ملک کے، دنیا کے پاورفل ترین جو شخص کے ساتھ وہ آنکھوں میں آنکھ ملا کے بات کرتے ہیں، بیکاز ہی نوز کہ اس کے پاس سپورٹ ہے اپنے عوام کی، اور وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے پورے ایک ایک بہت نمایاں شہر کو. سو یہ سارا جو ہے معاملہ دیکھنے والا ہوگا کہ کس طرح سے when it's good it's very good, but when it's bad it can be horrid also. یہی وہ دو ایکسٹریمز ہیں جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں. سو اللہ کرے کہ تعلقات اس طرح ہی اچھے ہی رہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں ہوتا، اور جو آپ نے کہا آپ بھی اس خدشے کو جانتے ہیں اور آپ کے بھی علم میں ہے. سو لیٹ اس سی کہ کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں اور اس ملاقات میں. یہ میں ایک اور بات ایک اہم بات عرض کرنا، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ دوستی دیکھیں جو بات ہے، زندگی ہے نا آپ کی، نارمل جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں وہاں سے لے کے اجتماعی تعلقات تک بے شمار دنیا بھی آپ رشتے بناتے ہیں، دوستی سے لے کے اور کئی ایسے رشتے ہیں. کیا ان رشتوں کو بنانے سے پہلے یا بعد میں ہم ہر وقت اس گمان میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ کل گڑبڑ ہوگی تو کیا ہوگا، پتہ نہیں چلے نہ چلے، پتہ نہیں کیا. ایک آخری بات، کیا آپ کے پاس، میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسے کوئی حفاظتی اقدامات ہیں جو اٹھانے سے اس بات کو یقینی بنایا جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آپ کے خلاف کوئی بات نہ کریں، کوئی نیگیٹو کمنٹ نہ دیں، بھائی ایک نیتی کے ساتھ آگے چلیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، پاکستان اٹھ رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے. ہم کیوں اس بات کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ٹرمپ پچھلی ٹرم میں یہ تھا تو اس کا دادا یہ تھا تو اب وہ یہ نہ کر دے. میری عرض سن لیں جی، میری عرض سن لیں، لیکن اس کا انپریڈکٹیبل ہونے کو نظر انداز مت کریے. آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کوئی حفاظتی اقدامات؟ میں آخری بات کرنے ہی والا تھا، میں آخری بات یہ کرنے ہی والا تھا، میں کہنے لگا تھا کیونکہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے یہ دوستی کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں، یہ دوستی کا لفظ جو ہوتا ہے یہ انفرادی تعلقات میں ہوتا ہے. یہ دنیا کی اب اسٹیبلشڈ اصول ہے کہ دوستی، دشمنی ایک اور چیز ہے. دوستی وغیرہ کا لفظ ایک ذاتی سطح پر ایک چیز ہوتی ہے.
इंडिविजुअल्स हैव फ्रेंडशिप्स, ये एक मकूला है, कंट्रीज हैव इंटरेस्ट्स। सो ये दोस्ती वाला पैमाना एक तस्वुर ही है। देखिए सदर ट्रंप और उनका वैसे भी अप्रोच और अमेरिका का अप्रोच जो है वो ट्रांजैक्शनल रहा है, और सदर ट्रंप के वक्त में वो और ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होता है कि जी लेन देन का, जी मैं आपको अगर ये दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। सो ये एक बात है, जो उनके मफाद में है वो उसकी बात करेंगे। दोस्ती अपनी जगह, या पर्सनालिटीज़ वो ज़ैद हो या बकर हो, वो अपनी जगह, वो मैटर नहीं करता। कंट्रीज़ के ताल्लुकात में मफादात या इंटरेस्ट्स का ही असल में सारा। फॉरेन ऑफिस के, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, जल साहब की इजाज़त से सिर्फ एक जुमला। फॉरेन ऑफिस की जो इस्लाहात हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, बट कंट्रीज़ हैज़ फ्रेंडशिप्स। चाइना हमारा एक टाइम टेस्टेड दोस्त है, हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट नहीं है जिसकी वजह से हम इकट्ठे हैं। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट डेफिनेटली होंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि दोस्ती एक ऐसा वर्ड है जो ममालिक के बीच में भी होता है, कौमों के बीच में भी होता है। और मैंने सिर्फ एक मुल्क की आपको मिसाल दी है, लंबी बात हो सकती है, लेकिन आप अपनी बात जारी रखें। जनरल तारिक साहब, अभी बहुत सारी उसके पहलू आएंगे, लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ वो एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया, इस पैक्ट को भी लाइकलीहुड है कि ट्रंप इंतजामिया जो है पाकिस्तान से पूछे कि बताइए कि आपकी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट क्या होंगी। मेरा ख्याल है ये जो एग्रीमेंट हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, इसका अमेरिका को शायद पता हो, बिकॉज हम काफ़ी अरसे से उनसे बातचीत कर रहे थे। जो हमें सुनने में आया है कि वो MBS ने पाकिस्तान से डील साइन करने के बाद कॉल किया वाशिंगटन, उससे चलें जैसे भी है, को। और देखिए उस डील को दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, और अब तो ईरान के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होकर इसको अप्रिशिएट कर दिया, और उसने कहा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, ये खुशाइंद बात है, और इससे रीजन मेजर मिडल ईस्ट के आपके सिक्योरिटी डायनामिक्स चेंज, यही उसने कहा है कि इसमें डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे और ये इलाके में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और अमेरिका का पाकिस्तान भी स्ट्रेटेजिक एलाई रहा है, और सऊदी अरेबिया भी है, तो दोनों जो अमेरिका की फ्रेंडशिप दोनों के साथ है, जो बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए आपकी जो डिफेंस एग्रीमेंट की टर्मिनोलॉजी है ना, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अब देखिए स्ट्रेटेजिक लफ्ज़ आ जाता है, ये जो लफ्ज़ है ना स्ट्रेटेजिक, इसके ऊपर ही वाशिंगटन पूछेगा कि भाई जी बताइए स्ट्रेटेजिक में क्या-क्या चीजें स्ट्रेटेजिक में जियोपॉलिटिक्स आती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आता है, इसमें डिप्लोमेसी आती है, इसमें सिक्योरिटी आती है, ये बड़ा होलसम सा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, जैसे आप बात कर रहे थे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, देखिए पर्सनैलिटी दे डू मैटर, कि इंटरेस्ट तो मैटर करती हैं, बट जब 1 to 1 मिलते हैं, जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, आप मुझसे मिलते हैं, या कोई और मिलता है, देखिए वो फ़र्क डालता है। तो जब से ये हमारे फील्ड मार्शल ट्रंप साहब से मिले, तो देखिए वो जो कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, इट वॉज ऑनर फॉर मी टू मीट द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर ग्रेट नेशन। देखिए दुनिया का जो सोल सुपर पावर है, इतनी ज़्यादा वो सुपरलेटिव इस्तेमाल करके अगर आपकी तारीफ़ कर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। और जैसे पहले मैंने आपसे कहा, पुरानी चीज़ों से सबक सीखें और आगे चलें। अब हमें इसको कैपिटलाइज करना है और इंश्योर करना है कि जो पहले हमें अब कोई उसमें हमें कोई अगर सेटबैक हुए वो दोबारा ना हो। अब देखिए का कुछ और भी अलमिया सर, वो हमारे वो इमरान खान साहब, वलीद साहब इस बात को और कह सकते हैं, वो कहा करते थे यूरोप को मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, यूके को मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो ट्रंप साहब भी ये कहते हैं, वो आज वो कोई मतलब बैदस के आस नहीं है कि वो कहें कि आई नो पाकिस्तान बेटर देन एनीवन एल्स, पाकिस्तानियों से बेहतर पाकिस्तान को जानता। बट फिलहाल पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं वो देखें, और उतना मोदी उसकी स्पेस कम कर दी। अब मोदी देखें इसको सालाना सरबराही इजलास में वो गया ही नहीं, और जब उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि जंग मैंने वहां बंद कराई थी, देखें वो टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था, एक्सटेम्पोर बोल रहे थे, उसमें फिर जिक्र कर गया पाकिस्तान का, वो जयशंकर बैठा हुआ था सामने। तो इतना ज्यादा देखें उसको सर, लेकिन ट्रंप साहब का भी कमाल है सर, वो UN के फोरम के ऊपर सादिक खान जो लंदन के मेयर है उसको डिस्कस कर रहे थे, उनका वो एस्केलेटर बंद हो गया, उसको डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उनको वो देखें वो एस्केलेटर का जो रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं उनकी कंपनी को, एस्केलेटर के ऑपरेटर को कह रहे थे खैर नहीं। और बता रहे हैं कि मेरी वो जो फर्स्ट लेडी है वो बहुत फिट और स्मार्ट है, शी इज इन गुड शेप, अदरवाइज तो ये एस्केलेटर से गिर जाती है। ये पर्सनालिटी का एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लीडर्स का, तो आई एम श्योर हमने किया होगा, बिकॉज पाकिस्तान से बड़ा वो फेवरेबल बातचीत कर रहे हैं।